بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ مسجد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں تشریف فرما تھے۔ اتنے میں ایک نوجوان نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے زنا کرنے کی اجازت مرحمت فرما دیجئے۔ دربار نبوی میں موجود تمام صحابہ کرام اس وقت جو تھے، جب نوجوان کی یہ گفتگو سنی تو سخت ناراض ہو گئے۔ غصے سے ان کی رگوں میں خون تیز ہو گیا۔ اللہ کے حبیب و محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو خاموش رہنے کا حکم دیا اور خود بنفس نفیس اس نوجوان کو اپنے قریب کر لیا آپ نے، اور اس سے فرمایا، بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ وہ نوجوان یہ کہتا ہے، یا رسول اللہ، مجھے زنا کی اجازت مرحمت فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوان، جس کام کی اجازت تو مانگ رہا ہے، کیا تو چاہے گا کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی یہی کام کرے؟ تو نوجوان کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، پھر لوگ بھی اپنی ماؤں کے ساتھ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی غلط کام کرے؟ یعنی مقصد یہ ہے کہ تو اگر اپنا یہ خواہش کسی عورت کے ساتھ پوری کرے گا ناجائز طریقے سے، ہو سکتا ہے وہ کسی کی ماں ہو، تو جیسے تو یہ پسند نہیں کرتا کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی یہ غلط کام کرے، تیری غیرت گوارا نہیں کرتی، تو آقا فرماتے ہیں، بھائی وہ دوسری عورت بھی تو پھر کسی کی ماں ہو سکتی ہے، وہ کیسے گوارا کرے گا؟ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بتا، کیا تو پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری بیٹی کے ساتھ یہ کام کرے؟ اس نوجوان نے کہا، اللہ کے رسول، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، میں ایسا کیوں چاہوں گا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ یہ برا کام نہ کیا جائے۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ دیکھ، تو یہ غلط کام کرے گا تو ہو سکتا ہے کیا، یقیناً وہ کسی کی بیٹی تو ہے۔ تو جیسے تجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی بغیرت تیری بیٹی کے ساتھ یہ گناہ کرے، تو ایسے ہی کوئی اور بھی پسند نہیں کرتا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ یہ برا کام کیا جائے۔ پھر آپ نے اسی طرح بہن کے بارے میں پوچھا، پھر آپ نے پھپھی کا تذکرہ کیا، پھر آپ نے خالہ کا تذکرہ کیا، اور رشتے کی جتنی قریبی خواتین ہو سکتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب کا باری باری رشتہ گنوا کر اس نوجوان سے پوچھا، بتا، کوئی تیری خالہ کے ساتھ یہ کام کرے تجھے اچھا لگے گا؟ کوئی تیری پھپھو کے ساتھ یہ کام کرے تجھے اچھا لگے گا؟ تو کوئی تیری بہن کے ساتھ یہ کام کرے تجھے اچھا لگے گا؟ تو لا محالہ اس نے یہی جواب دینا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، میں یہ کیوں چاہوں گا کہ میری گھر کی خواتین کے ساتھ کوئی یہ کام کرے؟ بس یہ بات آقا نے ایسی حکمت سے اس نوجوان کو سمجھائی کہ تو اللہ کے نبی کے پاس آیا ہے اور یہ اجازت چاہتا ہے کہ وہ تجھے زنا کرنے کی اور یہ کام کرنے کی اجازت دے دیں، تو سن لے
دیکھ اس کی اجازت نہیں ہو سکتی. یہ بات اس حقیقت سے حکمت سے آقا نے سمجھائی کہ بالکل اسی طرح کوئی بھی آدمی یہ گوارا نہیں کرے گا، کیونکہ جب کسی بھی عورت سے زنا کا ارتکاب کیا جائے گا تو وہ تو یا کسی کی ماں ہوگی یا بہن بیٹی ہوگی یا پھپھی یا خالہ ہوگی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس نوجوان کے سینے پر اپنا دست مبارک پھیرا اور اس کے لیے دعا فرمائی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحصن فرجہ. پروردگار اس کی مغفرت فرما دے. اس نوجوان کے دل میں اس گناہ کا خیال آیا، اے اللہ پہلا تو یہ کام کر کے اس کی بخشش فرما دے، پھر دوسرا یہ کام کر دیجئے کہ اس کا دل پاک کر دیجئے، اس کے دل سے اس گناہ کی خواہش کوئی دور کر دیجئے، اور پروردگار اسے پاک دامنی نصیب فرما دیجئے. آقا نے پہلے حکمت سے اسے سمجھایا، پھر اس کے لیے دعائے خیر فرمائی، اپنا رحمتوں والا ہاتھ اس کے سینے پہ پھیرا. اللہ نے آپ کی اس عمل کی برکت سے، دست مبارک کی برکت سے اللہ نے اس نوجوان کو ہدایت عطا فرما دی. یہ لکھا ہے، صحابہ فرماتے ہیں فَلَمْ يَكُنْ بَعْدَ ذَلِكَ الْفَتَى يَلْتَفِتُ إِلَى شَيْءٍ. اس کے بعد بس آقا کا یہ دعا فرمانا تھا اور اپنا دست مبارک اس کے سینے پہ پھیرنا تھا کہ اللہ نے اس کو ایسی پاکیزگی عطا کر دی کہ ہم نے کبھی اس نوجوان کی نگاہ اٹھی ہوئی نہیں دیکھی. تو بس یہ اصل میں پیغام ہے اس واقعے میں کہ دین کی بات کسی کو سمجھانا یہ بڑی حکمتوں کے کام ہیں، یہ بڑی باریکی کے کام ہیں، اس کے بڑے تقاضے ہیں، باریکیاں ہیں جو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر بغیر سیکھے ہم دین کا کام اس طریقے پہ کرنے کھڑے ہو جائے تو معلوم ہوگا کہ ہم فائدے سے زیادہ نقصان کر بیٹھیں گے. تو دین کی بات کسی کو پہنچانا، پیار محبت، آپ کا انداز گفتگو، اور وہ وقت بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ دین کی بات جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں ابھی یہ وقت بھی مناسب ہے یا نہیں ہے. تو بہرحال یہ آقا کی حکمتیں ہیں جو آقا نے اپنے عمل سے امت کو یہ علم عطا کیا کہ دین کی بات کسی کو بتانے کے بھی طریقے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو یہ ساری حکمت و نصیحت کی باتیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.